1137 کو عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، جسے آج ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا جو اس وقت زنگی ڈائنیسٹی کے ملٹری لیڈر تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا بچپن بابلک اور ڈماسکس میں گزارا جہاں انہوں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، جیسے کہ پوئٹری، فلاسفی اور ریلیجس نالج حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی اپنے چچا نور الدین زنگی سے بہت انسپائرڈ تھے جو اس وقت سیریا کے رولر تھے اور کروسیڈز کے خلاف تھے۔ نور الدین زنگی پوری مسلمان امت کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت فاطمی خلافت ایجپٹ پر رول کر رہی تھی جو کہ شیعہ مسلمان تھے اور وہ 10th سنچری سے حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن اب جا کر ان کی حکومت کچھ انٹرنل میٹر کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اسی دوران کروسیڈ فلسطین اور سیریا جیسی سٹیٹس پر اپنا کنٹرول جما رہے تھے۔ وہیں سیریا میں زنگی ڈائنیسٹی جو کہ نور الدین زنگی کے انڈر تھی، ایجپٹ پر اپنی طاقت بڑھانے اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں مصروف تھی۔ نور الدین ایجپٹ کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا تھا کیونکہ ایجپٹ ایک بہت ہی ریچ اور امپورٹنٹ سٹی تھا جو کروسیڈز کے خلاف لڑنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ 1160 میں صلاح الدین کے ایک اور چچا اسد الدین شرقو جو نور الدین زنگی کے جنرل تھے، انہیں ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا گیا کیونکہ اس وقت ایجپٹ کے چیف منسٹر شاور کی طاقت خطرے میں تھی۔ ان کے دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے شاور نے نور الدین سے مدد مانگی، جس کے بعد نور الدین نے شرقو کو ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا کہ شاور کی مدد ہو سکے اور ایجپٹ پر زنگی ڈائنیسٹی کا امپیکٹ بڑھ سکے۔ اس وقت صلاح الدین کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ صلاح الدین نے اپنے چچا شرقو کے ساتھ یہ فوج جوائن کی اور وہ اس فوج کے کمانڈر بن گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس سے انہوں نے پولیٹکس سیکھی۔ جیسے ہی صلاح الدین کی فوج ایجپٹ میں انٹر ہوئی، ان کی فوج کا سامنا ڈریگن کے ساتھ ہوا جو بلبائے شہر کو ڈیفائن کر رہا تھا۔ صلاح الدین کی فوج نے اس شہر کو سیج کر دیا اور 3 مہینوں تک اس شہر کو گھیرے میں رکھا۔ اسی دوران ڈریگن کی مدد کرنے کے لیے کروسیڈ بھی وہاں پہنچ گئے جن کا لیڈر امالرک تھا۔ اب صلاح الدین کی فوج کے سامنے 2 خطرے تھے، ایک ڈریگن جو شہر کو ڈیفائن کر رہا تھا اور دوسرا کروسیڈ جو ڈریگن کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر میں انٹر ہو گئی اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور ڈریگن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شاور دوبارہ سے وزیر بن گیا، لیکن صلاح الدین کے چچا شرقو کی اس کامیابی کو دیکھ کر شاور کو اپنی طاقت خطرے میں نظر آنے لگی۔ اسے لگا کہ کہیں شرقو اس کی طاقت پر قبضہ نہ کر لے، تو اس نے شرقو کو دھوکہ دے کر کروسیڈ کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امالرک جو یروشلم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، وہی امالرک جو اس کے خلاف آیا تھا۔ آخر 1160 کو شاور اور شرقو کے درمیان حالات بگڑنے لگے کیونکہ شاور ایجپٹ میں زنگی ڈائنیسٹی کا امپیکٹ بڑھتا دیکھ کر اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شرقو نے شاور کو ختم کر کے ایجپٹ کو نور الدین کے انڈر لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شرقو نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور خود درمیانے حصے کو لیڈ کرنے لگا، جبکہ صلاح الدین سائیڈ والے کسی ایک حصے کو لیڈ کرنے لگا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ حجاب کے مقام پر ہوئی۔ شرقو کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن یہ اپنے وار ٹیکٹس کی وجہ سے یہ جنگ جیت گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی فوج کے ساتھ بہادری سے یہ جنگ لڑی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین کو جنگ لڑنے کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا۔ شرقو اور صلاح الدین ایوبی کی اس جنگ کے باوجود وہ ایجپٹ پر اپنا کنٹرول قائم نہیں کر پائے، تو 1 سال بعد شرقو نے دوبارہ ایجپٹ پر حملہ کیا۔ اس وقت تک ایجپٹ پر کروسیڈ کا کنٹرول تھا۔ جب نور الدین زنگی نے یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب اسے ایجپٹ کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا، اور اس کے بعد نور الدین زنگی نے ایک بڑی فوج بھیجی اور پھر شرقو فوج کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا جو ایجپٹ کا کیپٹل تھا۔ وہاں پہنچ کر کروسیڈز کو جنگ میں ہرا دیا۔ جب شاور نے یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب شرقو ایجپٹ پر قبضہ کر لے گا، اس وجہ سے اس نے سرنڈر کر دیا، لیکن شرقو کو اس پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ شاور نے پچھلی بار انہیں دھوکہ دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اچانک ہی شرقو کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین 2 سال وزیر رہا۔ اس نے اپنی اتھارٹی کو سٹرونگ کیا، جس نے ایجپٹ کی فوج کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کیے اور فاطمی خلافت کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن سٹرونگ کیے۔ ظاہری طور پر صلاح الدین فاطمی خلیفہ کے ساتھ تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ سنی فرقے کو پروموٹ کر رہا تھا، جبکہ فاطمی خلافت ایک شیعہ ڈائنیسٹی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں شیعہ اسکالرز کو ہٹا دیا جو اس کے وفادار تھے اور اس کی جگہ سنی اسکالرز کو لگا دیا۔
اور اس طرح صلاح الدین ایوبی شیعہ اسکالرز کو ختم کرنے لگا، جس سے فاطمی خلافت کمزور ہونے لگی۔ اسی وقت اس نے اپنی پوزیشن سٹرانگ کرنے کے لیے سیریا سے اپنے کرڈش سپورٹرز کے ساتھ مل کر فوج تیار کی۔ صلاح الدین بس ایک موقع کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنا آخری وار کرے۔ اسی وجہ سے اس نے صرف دکھاوے کے لیے فاطمی خلافت کے ساتھ ریلیشن قائم رکھے۔ پھر فاطمی خلیفہ بیمار ہو گئے، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک موقع تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو بغداد کے عباسی خلافت کا سپورٹ حاصل تھا۔ بغداد اس وقت سنی فرقے کا سینٹر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا آخری وار کیا جب فاطمی خلیفہ الادیب بیڈ پر موت سے لڑ رہا تھا۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی نے جمعے کے خطبے میں فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کا نام لیا، جس سے فاطمی خلافت کا آفیشلی اینڈ ہو گیا۔ فاطمی خلیفہ الادیب صلاح الدین ایوبی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ویسے بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ سب پلاننگ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پورے ایجپٹ کی فوج اور پولیٹکس پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ اس نے فاطمی افیشلز کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے لوگوں کو لگا دیا، اور اس طرح فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا جو پچھلے 200 سال سے رول کر رہی تھی۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کی پوزیشن اور زیادہ سٹرانگ ہو گئی، اور اس نے ایجپٹ میں شیعہ اسلام کو چھوڑ کر سنی اسلام کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے 3 سال بعد نور الدین زنگی کی موت ہو گئی، جس سے صلاح الدین ایوبی کو آزادی مل گئی۔ اب سے وہ اپنے دم پر فیصلے کر سکتا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل اس کا سکسیسر بنا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ نور الدین کی موت کے بعد سیریا ٹکڑوں میں بٹ گیا، کیونکہ ہر کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین جو کہ ایجپٹ کا پاورفل رولر بن چکا تھا، اس نے خود کو نور الدین زنگی کا سکسیسر کہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے 1174 میں صلاح الدین ایوبی ڈماسکس پہنچ گیا تاکہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے ڈماسکس اور دوسرے سیرین سٹیز کے ساتھ ڈیلز کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا چیلنج الیپو شہر پر قبضہ کرنا تھا، کیونکہ یہ اس وقت کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شہر کو نیگوسیشن کے ذریعے اپنے انڈر لانے کی کوشش کی کہ وہ نیگوسیشن کرنے میں بہت ایکسپرٹ تھا، لیکن اس کی بات نہیں بن پائی۔ پھر صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ الیپو پہنچ گیا اور اس نے شہر کو سیج کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک پاورفل آرمی تھی، لیکن اس شہر پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس شہر کا ڈیفنس بہت سٹرانگ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو کئی دنوں تک سیج کیے رکھا تھا کہ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں۔ اسی دوران اس نے دوبارہ نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی اور اسماعیل سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لے تاکہ وہ مل کر کروسیڈز کو ختم کر سکیں۔ 1184 میں اسماعیل کو یہ احساس ہوا کہ وہ مزید صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی نے الیپو شہر کو بھی فتح کر لیا، جو کہ اس کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر موصل کے رولر امام الدین زنگی کو اپنی پوزیشن خطرے میں نظر آنے لگی، اس لیے اس نے صلاح الدین ایوبی کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے انڈر ایجپٹ، دماسکس اور الیپو جیسے شہر آ گئے تھے، لیکن موصل ابھی بھی اس کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجیں موصل کی طرف بھیجی تاکہ ان کے علاقوں پر حملہ کیا جا سکے، لیکن موصل کے پاس بھی ایک سٹرانگ فوج تھی اور کئی مسلمانوں کا سپورٹ حاصل تھا جو صلاح الدین ایوبی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، جس وجہ سے صلاح الدین ایوبی کی فوج کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ سال بعد دونوں کو احساس ہوا کہ جنگ سے سوائے خون کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب کروسیڈ مسلم ورلڈ کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک اور جیت تھی۔ صلاح الدین ایوبی شروع سے ہی کروسیڈز کو ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت یروشلم کروسیڈ کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی پوری مسلمان امت کو یونائٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ کروسیڈ کو ختم کر سکے اور یروشلم واپس مسلمانوں کے قبضے میں آ سکے۔ اب صلاح الدین ایوبی نے تقریباً پوری امت کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا، اور پھر 1187 میں صلاح الدین نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ، سیریا اور باقی سارے علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ جبکہ کروسیڈر بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے۔ صلاح الدین نے کروسیڈرز کے علاقے پر حملہ کیا، جسے دیکھ کر ان کے بادشاہ لوسینین نے یہاں سے پیچھے ہٹنے اور ٹیبیریس جانے کا فیصلہ کیا۔
تاکہ وہاں جا کر صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کر سکے، جبکہ ان کی فوج کے کئی کمانڈرز نے انہیں ایسا کرنے سے روکا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ صلاح الدین کی فوج نے انہیں ریگستان میں گھیر لیا اور ان کا پانی بند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ان پر تیروں سے حملہ کیا اور آس پاس کی گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کروسیڈز کنفیوز ہو گئے اور وہ پہلے ہی ریگستان میں پیاس سے تھک چکے تھے۔ شام تک کروسیڈز کی فوج پوری طرح ہار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ان کے بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے اور ان کے بادشاہ لوسینین اور دوسرے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس سے صلاح الدین نے یہ جنگ جیت لی اور اس نے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ساتھ ان شہروں کو بھی اپنے انڈر کر لیا جو پہلے کروسیڈز کے قبضے میں تھے۔ اس کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کو گھیر لیا۔ یہ شہر سٹرانگ دیواروں سے محفوظ تھا اور اس شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک فوج تھی جس کو لیڈ بالیان نامی شخص کر رہا تھا۔ بالیان نے صلاح الدین سے ریکویسٹ کی کہ وہ شہر میں موجود تمام شہریوں کو جانے دے اور اس کے بعد چاہے شہر پر قبضہ کر لے۔ صلاح الدین نے اس کو اجازت دے دی، جس کے بعد شہر کو سیج کر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کی دیواروں پر حملہ کیا لیکن دیواریں نہیں ٹوٹ سکی۔ پھر 2 ہفتوں کے بعد بالیان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دیواریں زیادہ دیر تک انہیں نہیں بچا سکتی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی انہیں ویسے ہی قتل کر دے گا جیسے ہم کروسیڈ نے مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا تھا جب یروشلم فتح کیا تھا۔ صلاح الدین نے انہیں آفر کی کہ ہتھیار ڈال دیں، ہمیں بس یروشلم چاہیے اور ہم کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، جس کے بعد بالیان نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین ایوبی نے بھی انہیں پیسفلی شہر چھوڑنے دیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کرسچن کے کسی بھی چرچ کو نہیں توڑا اور اس طرح یروشلم جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سٹی ہے وہ دوبارہ مسلمانوں کے انڈر آ گئی۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی تو پورے یورپ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کیونکہ یروشلم پچھلے 90 سال سے کرسچنز کے قبضے میں تھا، لیکن اب وہ دوبارہ مسلمانوں کے انڈر آ چکا تھا جو کرسچن کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی تھی۔ اسی لیے اکتوبر 1187 میں پوپ نے فتویٰ دیا کہ یروشلم کی ہار کرسچنز کے گناہوں کی سزا ہے اور اس نے اس وقت کے یورپین رولرز پر زور دیا کہ وہ سب مل کر یروشلم کو دوبارہ فتح کریں۔ یہ سن کر یورپ کے کئی بڑے رولر سامنے آئے جیسے کہ رچرڈ، فلپ اور فیڈرک، جن میں سب سے پاورفل رولر فیڈرک تھا۔ فیڈرک ایک بڑی فوج کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا لیکن 1190 میں فیڈرک سالف ریور کو پار کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، جسے دیکھ کر اس کی فوج ٹکڑوں میں بٹ گئی اور بہت سارے سولجر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے کیونکہ اب ان کا لیڈر مر چکا تھا۔ اس کے بعد باقی کے 2 رولر رچرڈ اور فلپ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں سائپرس شہر کو فتح کر لیا جس کے بعد یہ کروسیڈ کا ایک امپورٹنٹ بیس بن چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ایکر شہر پہنچے جہاں کروسیڈ پہلے 2 سالوں سے اس شہر کو سیج کیے ہوئے تھے۔ یہ شہر مسلمانوں کے انڈر تھا جو کہ یروشلم کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہیں سے یروشلم کا سارا ٹریڈ ہوتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج اس شہر کی طرف بھیجی اور اس فوج نے کروسیڈ کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن یہ کروسیڈرز پہلے ہی اس شہر کو سیج کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سیج 2 سال تک چلا اور دونوں فوجوں میں سے کوئی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکا۔ ان 2 سالوں میں دونوں فوجیں بیماری، بھوک اور لڑائی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی، جبکہ کئی سولجرز تو بیماری سے ہی مر چکے تھے۔ لیکن اب رچرڈ اور فلپ اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے تو اس سے کروسیڈرز کی طاقت اور بڑھ چکی تھی۔ اب ان کی فوج نے اس شہر کی دیواروں کو توڑ دیا جس کے بعد اس شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر یہ کروسیڈرز کی کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد کروسیڈرز نے صلاح الدین ایوبی سے اپنے قیدی اور اپنا کراس واپس مانگا جو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کرنے سے پہلے قبضے میں لے لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی شرطیں نہیں مانی جس کا بدلہ لینے کے لیے کروسیڈرز نے 2700 مسلمانوں کو قتل کیا جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک وارننگ تھی۔ ایکر شہر کو فتح کرنے کے بعد کروسیڈرز جفا شہر کی طرف روانہ ہو گئے جو کہ یروشلم کے قریب تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے انہیں روکنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ صلاح الدین ایوبی کی اس فوج نے کروسیڈر کو روکنے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی کروسیڈر ستمبر 1191 میں ارسف نامی جگہ پر پہنچ گئے جو جفا شہر کے قریب تھا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ کروسیڈرز کی بیک سائڈ پر حملہ کیا جسے دیکھ کر فوج کے پچھلے والے سولجرز نے رچرڈ سے فوج کا پورا کنٹرول مانگ لیا۔
रिचर्ड ने उन्हें पूरी फौज का चार्ज दे दिया, जिसके बाद क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला करके उन्हें टुकड़ों में बांट दिया और इस तरह मुसलमान हारने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मुसलमानों को इस हालत में देखा तो इसने मुसलमानों को जंग से वापस बुला लिया, जिससे क्रूसेडर्स ने यह जंग भी जीत ली और इसके बाद क्रूसेडर्स ने जफा शहर पहुंचकर इसे भी फतह कर लिया। क्रूसेडर्स एक के बाद एक जंग जीत रहे थे और अब क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंच गए। रिचर्ड को ये रियलाइज हुआ कि यरूशलेम पर हमला करना इनके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनके पास सप्लाई की कमी है और अगर उन्होंने यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकी सप्लाई काट देगा। इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। फिर कई दिनों के बाद दोनों फौजों को यह रियलाइज हुआ कि जंग का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहेगा, लेकिन क्रिश्चियन भी फ्रीली आ जा सकेंगे। ये एग्रीमेंट करने के बाद क्रूसेड वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहा। लेकिन इसके एक साल बाद 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। सब्सक्राइब।